بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، میں ہوں آپ کے اسلامیات کے ٹیچر اور آج ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر 4 باب چہارم کا سبق نمبر 3 مساوات۔ اس لیکچر میں ہم مساوات چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ میں اسے ایکسپلین بھی کروں گی۔ اس کے بعد ہم اس کی کمپلیٹ مشق کریں گے جس میں ہمارے تفصیلی جواب، مختصر جوابات، اس کے ساتھ ساتھ خالی جگہ پر کریں، درست جواب پر ٹرو اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائیں اور لاسٹ میں ہمارے ہوں گے ایم سی کیوز۔ چلیں کلاس ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 63۔ مساوات کے معنی ہیں برابری یا ایک جیسا ہونا۔ اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہے اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ معاشرے کا کوئی شخص اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے، محروم مطلب کہ کسی کو اس کا حق ہی نہ دیا جائے، ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملے، کہ جو انسان جو محنت کرتا ہے اسے اس کا اجر فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ لوگوں کو قابلیت، تجربہ اور تعلیم کے مطابق کام اور عہدے سونپے جائیں، کہ لوگوں کو جتنا ایکسپیرینس ہو، ان کی جتنی تعلیم ہو، جتنا تجربہ ہو، جو ان کی قابلیت ہو، اس کے مطابق کہ انہیں ان کا کوئی عہدہ دیا جائے، ٹھیک ہے، کہ اس طرح کیا ہوگا کہ ہر کوئی اپنا کام پورا کرے گا اور اس کو اس کا حق بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قومیں اور قبیلے کیے بنائے گئے ہیں تاکہ سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عزت جس کی سب سے زیادہ ہے وہ کس کی ہے؟ جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ جتنا زیادہ کوئی پرہیزگار ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بے شک سب کچھ جاننے والا اور سب سے ہر چیز سے خبردار ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی بولتے ہیں جو عربی نہیں جانتے، ٹھیک ہے، عربی جن کو عربی آتی ہے، اجمی وہ ہوتے ہیں جن کو عربی نہیں آتی۔ کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، مطلب کہ کسی کے کوئی اونچا یا نیچا نہیں ہے، سب ایک جیسے برابر ہیں۔ کسی گورے کو کالے اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ انسان کا برابر ہونا کسی اور بنیاد پر نہیں، کسی اور چیز پر نہیں، نہ ہی اس کے رنگ، نسل، ذات پر ہے، بلکہ اس کا جو بڑاپن ہونا وہ کس پر ہے؟ تقویٰ پر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ جس کے رنگ کا گورا ہو یا جو بڑی اعلیٰ نسل کا تعلق رکھتا ہو، وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلام انسانی مساوات کا درس دیتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اسلام ہے وہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، یہ ہمیں اسلامی مساوات کا درس دیتا ہے۔ خاندان اور قبیلے محض شناخت اور تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے کلاس، یہاں پہ دیکھیں کیا بات بتا رہا ہے کہ خاندان اور قبیلے کس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں؟ کہ صرف تعارف، یہاں پہ بیان کیا گیا ہے محض شناخت اور تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ صرف ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ٹھیک ہے، تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار، متقی اور زیادہ احکام الہی کی پابندی کرنے والا ہے۔ عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، وہ ہے زیادہ عزت والا۔ تمام اسلامی عبادات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسانی مساوات کا بھی درس دیتی ہیں۔ اسلام میں جتنی عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، اس میں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ ہمیں ایک تو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی مساوات کا بتاتی ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں۔ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی وہاں پر امیر یا غریب نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی کالا یا گورا ہوتا ہے، بلکہ سب کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، سب ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ امیر پر بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا کہ غریب پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح باقی بھی جتنی اسلامی عبادات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بتاتی ہیں اسلامی مساوات کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق دیتی ہیں۔
نماز میں سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اسلامی مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسے لباس پہن کر ایک جیسے اعمال انجام دیتے ہیں۔ دیکھیں حج کے موقع پر بھی کس چیز کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے؟ انسانی مساوات کا۔ روزہ بھی انسانی مساوات کی ایک شکل ہے۔ تمام مسلمان ہوا امیر ہو یا غریب ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ اسلام میں مرد عورت امیر غریب گورا کالا اور خوبصورت بدصورت سب برابر ہیں۔ اسی طرح قوم وطن قوم رنگ اور نسل کے لحاظ سے بھی کسی کو کوئی فضیلت یا برتری حاصل نہیں۔ عزت اور تکریم کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ لیکن کلاس ایک ہی چیپٹر میں اس ایک بات کو 3 سے 4 دفعہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب سوچیں کہ یہ کتنا زیادہ ضروری ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہیں جیسے کسی کا مرد ہو یا عورت ہونا یا امیر و غریب ہونا گورا یا کالا ہونا کس نسل سے تعلق رکھنا کس خاندان سے تعلق رکھنا کس وطن سے یا کسی قوم سے کوئی رنگ یہ کوئی چیز معنی ہی نہیں رکھتی اسلام میں۔ اسلام میں چیز کیا معنی رکھتی ہے کہ کون کتنا متقی ہے کون کتنا پرہیزگار ہے کون کتنا احکام الہی کی پابندی کرنے والا ہے، کیونکہ عزت و تکریم کا تعلق اس چیز سے ہے تقویٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی عزت والا کون ہے؟ جو پرہیزگار ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان کی ایک عورت نے چوری کی۔ جب اس پر قریش عرب کا جب نبی پاک ہوا کرتے تھے قریش ایک بہت ہی اعلیٰ قبیلے کا نام تھا۔ اس کی ایک عورت نے چوری کی۔ جب اس پر جرم ثابت ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید سے سفارش کروائی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان سے سفارش کروائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غضبناک ہوئے، مطلب انہیں بہت غصہ آیا اور فرمایا تم سے پہلی امتیں بھی اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ یاد رکھو اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہم سے پہلی امتیں آئی تھیں وہ کس لیے تباہ ہوئیں؟ صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ جو طاقتور انسان تھے جو زیادہ امیر تھے یا جو زیادہ اچھی نسل سے تعلق رکھتے تھے جس کا قبیلہ بہت اچھا تھا ان لوگوں کو ان میں سے کوئی گناہ کرتا تھا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا اور جو عام شخص ہوتے تھے انہیں سزائیں دی جاتی تھیں اور صرف ان کی جو انہوں نے جرم کیا ہوتا تھا اس کے مطابق نہیں بلکہ اسے بڑی بڑی سزائیں دی جاتی تھیں۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ مطلب کہ اسلام میں ہر کوئی انسان برابر ہے، کوئی بھی کسی کو بھی برتری حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں بے شمار مساوات کی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی تفاخر اور نسلی امتیازات کی بنیادوں پر استوار معاشرے کو مساوات اور برابری کے سنہری اصولوں سے آراستہ کیا۔ آپ دیکھیں پھر سے ایک دفعہ بات آ گئی ہے کہ جو قبائلی تفاخر کے کون سا قبیلہ بہت بڑا تھا یا کس قبیلے کے میں زیادہ نوجوان جنگجو ہیں، ٹھیک ہے، ان سب قبائلی تفاخر کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ نسلی امتیازات کے کون کس نسل سے تعلق رکھتا ہے کس قوم سے تعلق رکھتا ہے کس وطن سے تعلق رکھتا ہے ان سب کو ختم کر دیا۔ ایسے معاشرات کو انہوں نے کون سا سبق دیا؟ مساوات کا اور برابری کا سبق دیا۔ برتری اور عزت کا معیار فقط تقویٰ اور پرہیزگاری کو رکھا، ٹھیک ہے، کہ جو ہماری برتری یا عزت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت جس کی زیادہ عزت ہے وہ کون ہے؟ جو پرہیزگار ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ مساوات کے سنہری اصولوں پر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کثیر تعداد نے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ کثیر تعداد مطلب کہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد نے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں زندگی کے ہر طبقہ مطلب ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو ان کے معاشی اور معاشرتی زندگی کا حصہ دیا جاتا تھا۔ ذات پات رنگ نسل کے امتیازات کو ختم کر دیا گیا۔ قانون کی نظر میں آقا اور غلام سب برابر تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مساوات سے آشنا ہو، مطلب کہ مساوات کے بارے میں جانیں، اس کو پہچانیں اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو بھی کریں اور اپنی ملت و قوم میں اسلام کے سنہری اور دائمی مطلب ابدی اصولوں کو اس کی حقیقی معنوں میں نافذ کریں مطلب لاگو کریں اپنے ملک میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے بے چینی کا خاتمہ ہو جائے گا اور افراد معاشرہ کے چہروں پر خوشیوں اور مسرتوں کے اثرات مرتب ہوں گے۔ مطلب کہ ہر ایک کو جب اس کا حق دیا جائے گا تو وہ خوشی ہوگا، کوئی بھی کسی سے ناراض نہیں ہوگا، کسی کا حق نہیں رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت خوش ہوں گے۔ یہ تھی کلاس ہمارے چیپٹر مساوات کی ریڈنگ۔ امید ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کے اہم نکات جو کہ انہوں نے بتایا گیا ہے کہ کبھی بھی اسلام میں سب لوگ برابر ہیں، کسی کو کسی بھی بنیاد پر نہیں ہمیں جانچنا چاہیے۔ عزت کا معیار کیا ہے؟ صرف تقویٰ۔ جو انسان جتنا زیادہ تقویٰ اور پرہیزگار ہوگا اس کی عزت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بنیاد پر کسی انسان کو نہیں جانچنا چاہیے۔
اب آپ آئیں کلاس اپنی مشق کی طرف۔ اب آپ آئیں کلاس تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے مساوات کے مفہوم پر روشنی ڈالیں۔ اس کا جواب ہے پیج نمبر 63 پر۔ مساوات کے معنی ہے برابری یا ایک جیسا ہونا۔ اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، یہاں سے لے کر 4th لائن، تاکہ ہر شخص اپنی اہلیت کے مطابق کام بھی کرے اور حق بھی پائے، یہاں تک۔ اب آئیں کوشچن نمبر 2 کی طرف۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کا کیا درس دیا؟ جواب ہے پیج نمبر 63 پر۔ پیج نمبر 63 کی دوسرا پیراگراف۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہاں سے لے کر فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، یہاں تک۔ کوشچن نمبر 3، اسلامی عبادات سے مساوات کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے پیج نمبر 63 پر۔ پیج نمبر 63 کے لاسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن، تمام اسلامی عبادات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسانی مساوات کا بھی درس دیتی ہیں، یہاں سے لے کر پیج نمبر 64 کی فرسٹ لائن تک۔ تمام مسلمان ہوا امیر ہو یا غریب ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے ہیں، یہاں تک۔ اب آپ آئیں کوشچن نمبر 4 کی طرف۔ ہمیں اسوہ حسنہ سے مساوات کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے پیج نمبر 64 پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں مساوات کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، یہاں سے لے کر اسی پیراگراف کی 4th لائن تک۔ کثیر تعداد نے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا، یہاں تک۔ یہ تھے کلاس آپ کے تفصیلی سوالات کے جوابات۔ اب آپ آئیں اپنے مختصر سوالات کی طرف۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، اسلام میں مساوات سے کیا مراد ہے؟ جواب، اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوموں اور قبائل کی تقسیم کا کیا مقصد بیان فرمایا ہے؟ جواب، لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب سے باخبردار ہے۔ سوال نمبر 3، حج کے موقع پر کس طرح مساوات کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے؟ جواب، حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسے اعمال انجام دیتے ہیں۔ سوال نمبر 4، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کو کس طرح بیان فرمایا؟ جواب، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمیوں پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ سوال نمبر 5، مساوات کے سنہری اصولوں کو اپنا کر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جواب، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا اور افراد معاشرہ کے چہروں پر خوشیوں اور مسرتوں کے اثرات ہوں گے۔ اب آپ آئیں کلاس اپنی خالی جگہ پر، خالی جگہ پر کریں۔ اسلام میں تمام انسان ڈیش ہیں، برابر۔ تمام انسان ڈیش کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ خالی جگہ، تیسری خالی جگہ ہے، اسلام میں عزت کا معیار تقوی ہے، خالی جگہ میں آئے گا تقوی۔ نیکسٹ خالی جگہ ہے، حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا ڈیش پہنتے ہیں، لباس۔ اور آخری خالی جگہ ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور ڈیش مٹی سے بنے تھے، آدم علیہ السلام۔ نیکسٹ ہے کلاس، درست فقرات پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ مساوات کے معنی برابری کے ہیں، درست، جواب درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، کراس۔
میدان عرفات میں ارشاد فرمایا تھا. جو ہماری تھرڈ اسٹیٹمنٹ ہے، ایک دفعہ ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی. جواب درست ہے. فورتھ اسٹیٹمنٹ ہے، اس قانون کی نظر میں سب برابر نہیں ہوتے. غلط. عبادات مساوات کا درس دیتی ہیں. صحیح جواب. نیکسٹ ہے، درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں. سب انسان کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام. چوری کرنے والی عورت کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قریش. چوری کرنے والی عورت کا تعلق قریش قبیلے سے تھا. عزت و تکریم کا معیار کیا ہے؟ درست جواب ہے تقوی. نیکسٹ MCQ ہے، خاندان اور ذاتوں کی تقسیم کا کیا مقصد ہے؟ شناخت اور تعارف. اور آخری یہ خالی جگہ ہے، چوری کے الزام میں گرفتار عورت کی لوگوں نے کس سے سفارش کروائی؟ درست جواب ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تھی کلاس آپ کے چیپٹر مساوات کی ریڈنگ. امید ہے آپ نے اپنا بک ورک اپنی بکس پر اتار لیا ہوگا اور کاپی ورک بھی اپنی کاپیز پہ کر لیں گے. اوکے کلاس.